نہ دیکھیں. تو ایک آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی سی ڈی رمضان کے جو پروگرام اس دین کے حوالے سے کر رہے ہیں اس کی ایک خاص سی ڈی نکالیں تاکہ ہم لوگ دیکھ سکیں بعد میں. ابھی تو افطار بنانا نماز پڑھنا فرصت نہیں ملتی. کنٹرول روم میں انور پٹوری صاحب تک آپ کی یہ درخواست انشاءاللہ پہنچ گئی ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. مفتی صاحب آپ کی طرف 3 سوال ہیں کالر کے. جی ہاں، ایک تو انہوں نے پوچھا کہ وضو کرتے وقت دوپٹہ سر پہ لینا چاہیے. ویسے بھی حیا کا تقاضا ہے کہ سر ہمیشہ ڈھانپے رہنا چاہیے. اگر ایسی جگہ وضو کر رہی ہیں جہاں اور افراد بھی ان کو دیکھ رہے ہیں تو پھر تو لازماً سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے. اگر واش روم کے اندر وہ تنہا ہیں تو اس صورت میں اگر دوپٹہ سر سے اتر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب ایک اور کالر کو شامل بزم افطار و دعا کرتا ہوں، پھر آپ کی طرف دوسرے سوال کا جواب دینے کے لیے آتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں مولانا صاحب کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی. مولانا منیب الرحمان ہمارے بہت ہی پسندیدہ مفتی صاحب ہیں. ہم سب عالم آن لائن کے بعد کسی اور پروگرام میں دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. ان کو اسی طریقے سے اور پروگرام میں بھی آتے رہنا چاہیے. بہت شکریہ کال کرنے کا. سوال یہ ہے، جی فرمائیے. میری ایک رشتے دار ہے، وہ نماز میں 3 سجدے کرتی ہیں. اچھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں بھول کے کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو کیا اس کا ہمیں ان کو منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا ٹھیک ہے. چاہیے؟ جی جواب دلواتے ہیں مفتی صاحب، آپ کی اس بات کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی مفتی صاحب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا، پوچھا گیا کہ نماز کیسے پڑھیں تو آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو. تو چونکہ اللہ کے رسول نے ایک رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں تو نہ 2 سے کم قبول ہو سکتے ہیں نہ 2 سے زیادہ. اگر کوئی جان بوجھ کر زیادہ سجدے کرے تو پھر تو نماز فاسد ہو جائے گی، اعادہ کرنا چاہیے. اور اگر بھول کر اس نے ایک زائد سجدہ کر دیا ہو تو اس کی تلافی کے لیے پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ایک سوال ہے میرے پاس سرگودا سے. سوگ جی سوگ اور عدت میں کیا فرق ہے اور اس کے کتنے دن متعین ہیں ہمارے شریعت میں؟ سوگ کو عربی زبان میں حداد کہتے ہیں. تو کسی عزیز کے انتقال پر عام طور پر سوگ کی مدت 3 دن ہے، یعنی 3 دن کے بعد سوگ منانا چھوڑ دینا چاہیے اور معمول کی زندگی صبر و استقامت کے ساتھ شروع کرنی چاہیے. البتہ وفات پانے والے کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت تو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. لیکن اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت یا مدت سوگ بچہ پیدا ہونے تک ہے، چاہے وہ 10 دن بعد پیدا ہو جائے یا 6 ماہ بعد پیدا ہو. اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت وفات 4 ماہ 10 دن یعنی 130 دن ہے، تو اسے 130 دن تک عدت میں رہنا چاہیے. ایک اور کالر کو شامل بزم افطار و دعا کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں شیخ علی بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی شیخ صاحب فرمائیے. مجھے حافظ صاحب سے بات کرنی ہے. جی آپ اپنی فرمائش کو ریکارڈ کرا دیجئے. ٹھیک ہے. مجھے حافظ صاحب سے نعت سننی ہے. میرا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی نہیں ٹھیک ہے جی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کی انشاءاللہ خواہش کی تکمیل کی کوشش کی جائے گی. طاہر کاظمی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. آپ لیٹ ہو گئے، خیریت تھی؟ ہاں بس میرے لیٹ ہونے کی وجہ بھی کچھ ایسی تھی کہ جب میں نکلا تو ٹائم سے تھا، لیکن راستے میں جو ٹریفک مجھے ملا اور اس کو دیکھ کے مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ مطلب ہمارے اس مبارک مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں ویسے آپ دیکھیں تو عام دن کے اندر اتنا رش اور اتنا وہ نہیں ہوتا، بندہ ریش نہیں ہوتا کہ فوراً جو ہے بس جلدی جانا ہے اور بس جلدی کرنا ہے یا بہت ہائپر ہوا ہوا ہے. ابھی میں جب راستے میں آ رہا تھا تو شارع فیصل پہ میں نے دیکھا کہ جو میرے رکنے کی وجہ بنی تو میں نے آگے دیکھا تو وہ 2 گاڑیاں رکی ہوئی ہیں اور آپس میں گتم گتا وہ ہوئے میں. اور میں نے دیکھا کہ مطلب یہ ٹائم کے پیک آورس اینڈ اس کا چل رہا ہے مطلب روزے کا. اور اب یہ دعا کی طرف ہم جا رہے ہیں، وقت دعا کی طرف، اور یہاں پہ غفلت. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ
تو اس وجہ سے میں یہ سوچتا ہوں کہ مطلب اگر کوئی غیر مذہب جو اسلام مطلب جس نے قبول نہیں کیا، کوئی ہندو یا کوئی یہودی، تو مفتی صاحب جی مجھے یہ آپ بتائیں کہ مطلب اگر وہ دیکھے گا تو اس پہ کیا اثر پڑے گا ہمارے اسلام کا، کہ ہمارے رمضان کے مہینے میں رمضان ریش کیوں ہوتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصوم جنہ ما لم یرفس ولم یسخب، کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس میں شگاف نہ پڑ جائے، نار جہنم سے تحفظ کے لیے، شیطان کے مکر و فریب سے بچاؤ کے لیے۔ اور وہ شگاف کیسے پڑتا ہے؟ بیہودہ کلام کرنے سے، بیہودہ باتیں کرنے سے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفس ولا یفسق یسخب، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو بیہودہ کلام نہ کرے، چیخے چلائے نہیں۔ فإن صابہ احد فلیقل انی امرؤ صائم، اگر کوئی اس گالی دینے پہ آئے، وہ قاتلہ یا لڑنے جھگڑنے پہ آئے، تو اس سے کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں آپ کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسے روزہ لگ گیا ہے۔ پی ٹی وی میں مجھ سے پوچھا یہ روزہ لگنا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اصل بات یہ کہ روزہ لگتا ہی نہیں ہے۔ اگر روزہ ہمیں لگ جائے سبحان اللہ، اور روزہ ہمارے وجود میں داخل ہو جائے تو پھر تو ہمارے اندر انقلاب آ جائے اور تبدیلی آ جائے۔ تو کاش کہ وہ روزہ جو ہم نے بھوک اور پیاس کو ضبط کر کے اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے وہ ہمارے اندر داخل ہو جائے، اور وہ ضبط ہمارے دماغ میں، ذہن میں، روح میں، قلب میں، قالب میں، روئے میں سرایت کر جائے، تو تب جو روزے کی حقیقت ہم میں پیدا ہوگی۔ اس لیے ہم صورت عبادت تو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت عبادت، روح عبادت اور جوہر عبادت سے بہت دور رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ ایک اور کالر کو شامل بزم افطار و دعا کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے، اور پہلے تو آپ کے لیے بہت مبارکباد کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام جو ہے وہ مطلب شروع کیا ہوا ہے، اور ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ، فرمائیے سوال بیٹھے ہوئے سب کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت سلام۔ بہت شکریہ۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ یہ سوال یہ کہ ہم لوگ جیسے احتکاف میں بیٹھنا چاہے تو ہم نے یہ سنا کہ اس میں نا صابن وغیرہ سے ہاتھ نہیں دھو سکتے، وضو میں اتنا ٹائم نہیں لگا سکتے ہم لوگ۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو اس کا جواب مفتی صاحب سے دلواتے ہیں۔ صاحب سے نا وہ مجھے درخواست کرنی ہے کہ نا وہ والا سنا دیں، وہ کل ہوا 12 ماہ رمضان۔ الوداع۔ ٹھیک ہے، بہتر، بہت شکریہ۔ کالر کو شامل بزم افطار و دعا کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ میں اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے بھائی۔ یہ میرے کو مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے۔ جی جی سن رہے ہیں مفتی صاحب، فرمائیے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں امام صاحب کے پیچھے، جی جی، تو میرے منہ سے جو ہے نا وہ بس یعنی کہ یا اللہ کا ورد رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں کوئی کاروبار جیسے کر رہا ہوں نا، جی جی، تو اس کے اندر جو ہے نا کیا کہتے ہیں نا پریشانی ہے کہ برکت کی ذرا کم ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ابھی انشاءاللہ آپ کو جوابات دلواتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا حضرت، ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا، شیشہ دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ شیشہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، بہتر۔ ایک اور سوال آیا تھا مفتی، اسٹیل کی چوڑی پہننے سے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جنرل ہوتی ہیں، جی، یعنی ان کا خاص نماز سے تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اسٹیل کا زیور نہ پہنے، نہ نماز کے اندر نہ نماز سے باہر۔ ٹھیک ہے، لیکن جو چیز نماز سے باہر منع ہے تو نماز کے اندر بطریق اولیٰ منع ہو۔ بالکل ٹھیک، بہت اچھا۔ اچھا، اعتکاف میں عورت یا مرد صابن سے ہاتھ دھو تو سکتے ہیں نا؟ بالکل دھو سکتے ہیں، دھونا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، پاکیزہ رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک سوال ابھی انہوں نے کیا ہے کہ جب یہ تکبیر اولیٰ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کا ورد ان کے اندر ایک شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ تکبیر تحریمہ کو تحریمہ اس لیے کہتے ہیں جی، کہ تحریمہ کے معنی ہے حرام کر دینا، ٹھیک، یعنی ہم جب نماز میں نیت کر کے داخل ہوتے ہیں تو جو چیزیں خارج نماز ہمارے لیے جائز تھیں
اب ان کی ممانعت کو ہم نے قبول کر لیا ہے والنٹریلی، رضاکارانہ طور پر اللہ کی رضا کے لیے. تو جب آپ نے نماز کی نیت باندھ لی ہے تو اس کے بعد نماز کے اندر جو پڑھی جانے والی ثنا، تعوذ، تسمیہ، قرات، تسبیحات، تشہد، وہ آپ کی زبان پر اپنے اپنے محل اور موقع پر جاری رہنے چاہیے.